ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی سے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر سیدھے یہ ہے کہ اسرائیلی سینا نے حماس کی قید سے اپنے 4 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا ہے، اور پچھلے 8 مہینہ کی جنگ میں اسرائیل کو اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تو اپنے ہدف میں سے پہلا ہدف یہی اسرائیل نے طے کیا تھا کہ حماس نے ہمارے 200 سے زیادہ شہریوں کو یرغمالی بنایا ہے، ان کو قیدی بنا لیا ہے، ان کو ہمیں آزاد کرانا ہے حماس سے سمجھوتا کے بغیر، ڈیل کے بغیر، اور آج 4 اپنے شہریوں کو اسرائیلی سینا نے آزاد کرا لیا ہے، جس کو اسرائیلی سینا اپنی سب سے بڑی کامیابی بتا رہی ہے۔ اسرائیل میں جشن کا ماحول ہے، امریکہ میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، جو وہاں کی حکومت ہے، امریکی صدر نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن 4 یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیلی سینا نے 210 سے زیادہ عام فلسطینیوں کا قتل کیا ہے، 500 سے زیادہ گھائل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ النصیرات کیمپ کا پورا ایک علاقہ اسرائیلی سینا نے تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیلی سینا کو اس آپریشن میں کامیابی ملی ہے امریکہ کی سپورٹ سے، امریکہ کی مدد سے۔ امریکہ نے اوپنلی مدد کی، پوری خاموشی کے ساتھ اس آپریشن کو اسرائیلی سینا نے النصیرات کیمپ میں انجام دیا، اور اس طرح اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے 4 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ یہ 4 یرغمالی میں سے پہلا نام ہے نوارا ارگامنی کا، جس کی عمر 27 سال ہے، دوسرا ہے الموگ میر جس کی عمر 22 سال ہے، تیسرا ہے انڈریس کوجلو جس کی عمر 27 سال ہے، اور چوتھا ہے سولوجی جس کی عمر 40 سال ہے۔ تو ان چاروں کو 7 اکتوبر کو ہی حماس نے یرغمالی بنایا تھا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کے 40 کلومیٹر کا علاقہ اسکلان تک کا کنٹرول اپنے قبضے میں حماس نے لے لیا تھا۔ 1200 اسرائیلی شہری اس حملہ میں مارے گئے تھے، اور تقریباً 200 سے زیادہ کو ان لوگوں نے گرفتار بنا لیا تھا، جس میں سے کئی 251 لوگ ایسے تھے جن کو ان لوگوں نے گرفتار بنایا تھا، قیدی بنایا تھا۔ ان میں سے 100 سے زیادہ کی اب رہائی ہو چکی ہے، پچھلے دنوں کچھ کی رہائی ہوئی ایک معاہدہ کے تحت، لیکن 116 لوگ ابھی بھی فلسطین کی قید میں ہیں، حماس کی قید میں ہیں۔ اسرائیل نے جب حملہ کیا غزہ پٹی پر تو اپنا پہلا ہدف یہی طے کیا تھا کہ ہمیں اپنی یرغمالیوں کو آزاد کرانا ہے۔ لگاتار کوشش کی اسرائیلی سینا نے، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ غزہ پٹی کے چپے چپے پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور اب پہلی بار یہ کامیابی ملی ہے اسرائیلی سینا کو کہ اس نے اپنے ایک یرغمالی کو غزہ پٹی سے آزاد کرا لیا ہے، اور اس طرح پورے اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ کی طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے شیخ اسماعیل ہانیہ پر، پوری حماس کی لیڈرشپ پر، کہ وہ جنگ بندی کے سمجھوتا پر عمل کرے اور تمام یرغمالیوں کو آزاد کرا دے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل جنگ نہیں روکے گا اور اسرائیلی سینا غزہ پٹی سے نہیں نکلے گی، اس وقت تک جنگ بندی یا سیز فائر کے سمجھوتے پر دستخط نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ ہم تمام یرغمالیوں کو آزاد کر دیں، رہا کر دیں، اسرائیل کے حوالے کر دیں، اور بدلے میں ہمارے لوگوں کو رہا نہ کیا جائے، اور اسی طرح غزہ پٹی پر حملہ جاری رہے جب تک غزہ پٹی کے لوگوں کو حملہ سے تحفظ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک ہم کسی بھی سمجھوتا پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے لگاتار دباؤ اسرائیلی سینا پر بڑھتا جا رہا ہے حماس کا۔ ادھر کل کی ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ امریکہ نے حماس کے رہنماؤں کی گرفتاری کا بلو پرنٹ بھی تیار کر لیا ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ قطر اور مصر میں جو موجود حماس کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، کیونکہ امریکہ اب یک طرفہ دباؤ بنا رہا ہے حماس پر۔ لیکن اس بیچ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ انہوں نے 4 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا ہے، اور 4 یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیلی سینا نے 200 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ الاقصی اور جو آس پاس کے دوسرے ہسپتال ہیں سینٹرل غزہ میں، وہاں ایک طرح سے ہنگامہ برپا ہے، قیامت جیسی صورتحال ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جن کی ڈیڈ باڈی پائی گئی ہے، جو مارے گئے ہیں اس حملہ میں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو بھی دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہے۔ یورپین یونین کے چیئرمین نے بھی کہا کہ جینوسائیڈ قتل عام ہے۔ صرف 4 لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل کی سینا نے 210 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہ فوری طور پر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے، اسرائیل پر پابندی لگائی جائے، اور اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ غزہ پٹی سے نکل جائے، کیونکہ وہ لگاتار یہاں قتل عام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے پورا نقشہ ہے غزہ پٹی کا، فلسطین کا،
اور یہاں النصیرات کیمپ ہے، یہ صلاح الدین روڈ ہے جو وہاں کی مین روڈ ہے، تو یہاں جو کیمپ بنا ہوا تھا اسی پر حملہ کیا ہے، بالکل سینٹر غزہ میں ہے، اور اس جگہ کو ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا، نشانہ بنایا اور 4 لوگوں کو آزاد کرا لیا ہے، لیکن ابھی اور کتنے لوگ ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرانے میں ابھی تک ان لوگوں کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس بیچ ایک اور خبر حزب اللہ کے ذریعے آئی ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک اور فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے جس میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا ہے، کئی سارے اسرائیلی فوجی کا نقصان بھی ہوا ہے۔ حماس کے رہنماؤں نے بھی کہا کہ ہم اپنے عزم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جب تک مکمل طور پر جنگ بندی کے معاہدہ پر دستخط نہیں کیا جائے گا ہم قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اسرائیل کی طرف سے بیان بھی سامنے آیا ہے کہ النصیرات میں جنہوں نے اپنا آپریشن انجام دیا تھا تو اس آپریشن کے دوران ان کی سینا کو بہت زیادہ مشکلات کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، 2 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہے، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے پورا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ حماس کی قید سے اسرائیلی سینا اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب رہی، اور اسی پر اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر، فرانس کے صدر نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیجئے، جوائن کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے اور دیکھتے رہیے ملت ٹائمز۔